وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور پردہ نشین خواتین جو اس پروگرام کو اپنے اپنے گھروں سے سماعت فرما رہی ہیں، سن رہے ہیں، میں کوئی خاص تقریر کرنے کے لیے کوئی آمادہ نہیں. مولانا غلام صاحب فون کرتے ہیں، پہلے مرحوم حاجی ابراہیم راوت زندہ تھے، ان کے یہاں ان سے ملاقات کے لیے اب ان کے صاحبزادگان ہیں، ان کے پاس مولانا غلام صاحب فون کرتے ہیں، میں حاضر ہو جاتا ہوں اور وقت نکالنا پڑتا ہے. جب آئے ہیں تو پھر کوئی تحفہ دے کے جائیں، اس لیے کہ آنے والا بھی تحفہ لاتا ہے. ہمارے پاس تحفہ جو ہے وہ ایسا تحفہ ہے کہ جس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں. ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے بڑی کوئی چیز نہیں. ہم تو اگر سوتے میں بھی کوئی آدمی بات کرنے لگا، ہم سیاسی بات نہیں کرتے، ہم مذہبی بات جانتے ہیں، قرآن کی بات جانتے ہیں، حدیث کی بات جانتے ہیں، وہ بھی جتنا جاننا چاہیے وہ بھی نہیں جانتے. اس وقت صرف ایک بات عرض کرنے کو کی چاہے چند منٹوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل امتی يدخلون الجنہ الا من ابى. قیل ومن ابى؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے عظیم المرتبت صحابی اور ایسے صحابی ہیں کہ کوئی آدمی اگر حدیث پڑھے گا تو سب سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ کا نام لینا پڑے گا. حضور کا نام تو ہر جگہ ہے، لیکن اور صحابہ اکرام کے بنسبت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نامی اسم گرامی تمام حدیث کی کتابوں میں سب سے زیادہ ہے. سب سے بڑا خوش نصیب وہ ہے جو حضرت ابو ہریرہ کی قدر کرے، اور سب سے بڑا بدنصیب وہ ہے جو حضرت ابو ہریرہ کی طرف سے دل میں بری بات ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اصحاب صفہ میں سے اور حضور کے بہت چہیتے. ایک مرتبہ بلی کا بچہ آستین پہ رکھے ہوئے، عربوں کے کپڑوں میں بڑی بڑی آستینیں ہوتی. حضرت نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا بھی ہرا، یہ بلی ہے، بلی کا بچہ ہے. حضرت نے فرمایا فالتا ابا ہو رہے گا، پھر تم تو بلی کے بھی ابا ہو گئے، تم بلی کے ابا ہو گئے. اس دن سے ابو ہریرہ ان کا نام پڑ گیا. صحابہ کرام میں سے بہت سارے ایسے ہیں. ایک صحابی ہے جنگل میں جا رہے تھے، راستہ بھول گئے، بڑا سامان لیے ہوئے. نام ان کا تو ہے عبداللہ عبدالرحمن کچھ نام، اور وہ شیر کو انہوں نے دیکھا تو شیر کے سے بھاگے نہیں بلکہ وہی کھڑے. جب اور قریب آ گیا گردن جھکائے ہوئے تو کہا شیر تو مجھے جانتا ہے میں کیوں؟ انا سفینہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سفینہ ہوں، میں غلام ہوں اللہ کے پیغمبر. حضرت ابو ہریرہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ سفینہ نام کیسے پڑا ان کا؟ ایک مرتبہ بہت سارا سامان اٹھائے ہوئے تھے، حضرت نے دیکھا اور مسکرائے، کہا انت سفینہ، تم تو جہاز ہو گئے. اس دن سے ان کا نام سفینہ پڑ گیا. کیوں؟ یہ لوگ
ناز کرتے تھے کہ ہمارا نام حضور نے رکھا. ہمارا کیسے خوش نصیب لوگ، کیسے خوش نصیب لوگ کہ ہمارا نام تو حضور نے رکھا. اور اگر کوئی حضور کے سامنے کسی کا انتقال ہو جائے تو حضور نماز پڑھانے کے لیے آگے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر. یہ کیسی بڑی خوش نصیبی. بہرحال میں عرض یہ کرنا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی، پوری امت جنت میں جائے گی. آگے ایک اچنبھے والی بات کہہ رہے الا من ابا، مگر جنہوں نے میرا انکار کیا وہ جنت میں نہیں جائیں گے. اللہ اکبر. کیا امت میں بھی کوئی ایسا ہوگا جو حضور کا انکار کرے؟ ہم تو انکار کرنے والے کا کلیجہ نکال لیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانے اور آپ کا انکار کرے، آپ کو رسول نہ مانے، مسلمان ہوتا تو ناراض رہے گا ساری زندگی، اس کی شکل نہیں دیکھے. فرمایا الا من ابا. کون ہے انکار کرنے والا؟ صحابی نے پوچھا. آپ نے فرمایا جو میرا انکار کرنے والے ہیں وہ ہیں کہ جنہوں نے میرا کہنا نہیں مانا اور میرا کہنا نہ مان کر کے معصیت میں مبتلا. من اطاعنی دخل الجنہ. جنہوں نے میرا کہنا مان لیا وہ تو جنت میں پہنچ گئے، اور جنہوں نے میرا کہنا نہیں مانا تو ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے میرا انکار کیا. میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے غور کرو کہ آج ہم کتنے فیصد حضور کا کہنا مان رہے ہیں، کتنے فیصد حضور کا کہنا مان رہے ہیں. کتنے لوگ مسلمانوں میں حرام کو حرام سمجھ کر کے اس سے دور رہے. یہ چیز حرام ہے، اس سے دور بھاگو. کوئی عورت، کوئی لڑکی سامنے آ گئی، نگاہ پڑ گئی، جلدی سے ہٹا لو، گناہ نہیں ہوگا. اور اگر گڑو کر کے نگاہیں دیکھو گے تو گناہ گار. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت زبان سے جس طرح ہم سے کہیے ہم کہتے چلے جائیں، لیکن اندر کیا؟ صحابہ اکرام کا معاملہ یہ تھا، حضور کی مرضی کا خیال کرتے. ایک صحابی دعوت میں گئے بادشاہ کے، وہ بادشاہ مسلمان نہیں ہے، اور وہاں جب پہنچے تو کھانا کھاتے میں لقمہ بوٹی ہاتھ سے گر گئی، گوشت کا ٹکڑا پکا ہوا ہاتھ سے گر گیا. انہوں نے جلدی سے اس کو اٹھایا، پوچھا، صاف کیا، پھر کھانے لگے. تو ایک صاحب بیچ میں بیٹھے ہوئے، بادشاہ کے دربار کی کا ذرا کچھ خیال کرو، بادشاہ کے دربار میں کہیں ایسے بیٹھا جاتا ہے. اللہ اکبر. فوراً فرماتے ہیں اترک سنت حبیبنا لہذه الحماقہ. ہم اپنے آقا کی سنت کیا ان بیوقوفوں کی وجہ سے ترک کر؟ حضور کی سنت پر ایسا عمل جیسا صحابہ نے کیا ہے، امت کو کوشش کرنا چاہیے. ہمیں معلوم ہے نہ صحابہ جیسا مقام مل پائے گا، نہ صحابہ جیسا عمل مل پائے گا، نہ صحابہ جیسی نماز مل پائے گی، نہ ان کی طرح مقبولیت حاصل ہو پائے گی. لیکن اللہ کے بندوں، اس بات کی کوشش کرو کہ حضور کا طریقہ ملے. شادی ہونے کے وقت میں کیا ہونا چاہیے؟ پہلے تو ہم اپنے ہندوستان کی بات کر رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم یہاں کیا ہوتا ہے. سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ہزار روپے کے کارڈ ہیں، انگلش میں الگ، اردو میں الگ. ایک صاحب آئے میرے پاس کارڈ لے کر کے، اس کی قیمت تقریباً 1000 روپیہ ہو یا 500 ہو یا 600 ہو. تو میں دکھا تو ہے نہیں میری کہ میں اس کی قیمت جانتا ہوں.
تو انہوں نے وہ کارڈ دیا، کہا میری شادی ہے اور آپ تشریف لے آئیں۔ تو یہ کارڈ میں نے کارڈ کو دیکھا، انگریزی میں تھا۔ میں نے کہا بیٹا اس کو پڑھ کے سنا، کیا وہ میں انگریزی جانتا نہیں۔ ہم نے کہا پھر کس کا کہنا ہے تمہارے اس کا بھی لکھا تھا کہ انگریزی میں تم کارڈ کرتے ہو، تم خود تو پڑھ نہیں سکتے ہو، اپنی شادی کا کارڈ ہم سے پڑھوا رہے ہو، خود تو پڑھ نہیں سکتے ہو۔ یہ ہے دنیا میں حضور کے طریقے کو چھوڑ کر کے غلط طریقے کو پسند کرنا۔ حضرت فرماتے ہیں یہ میرا انکار کرنے والا، یہ میں کفر کا فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں، یہ میرا انکار کرنے والا، جو میرا کہنا ماننے والا وہ تو جنت میں جائے، اور جو نہیں انکار کرنے والا ہے، حضرت نے فرمایا کہ جو انکار کر رہا ہے وہ جب جنت میں نہیں جائے گا، جو انکار کرنے والا، اور جو انکار نہیں کر رہا ہے، کہنا مان رہا ہے، وہ تو جنت میں جائے گا۔ میرے بھائی، ہر بات میں حضور کا خیال رکھو، ہر بات میں حضور کا خیال رکھو۔ شادی ہو رہی ہے، یہ علماء اکرام سے آ کے پوچھو کہ ہم اپنی شادی میں کیا کریں۔ ہماری بچی کی شادی ہو رہی، ہمارے بچے کی شادی ہو رہی، یہ علماء اکرام کاہے کے لیے؟ ان لوگوں سے آ کے معلوم کرو کیا طریقہ ہونا چاہیے، آپ بتائیے کہ کیا طریقہ ہونا چاہیے، اسی طریقے کے مطابق۔ اللہ اکبر، شادی ہو رہی تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے سارے جہان کو آپ جو ہیں وہ جس طرح گھوڑے پر نکیل نہیں ڈالی جاتی اس طرح ڈالے میں کہ جو چاہے سو کرے۔ ایک جگہ میرے والد نکاح پڑھانے کے لیے اور پوچھا کہ مہر کیا ہے؟ ہمارے وہاں یہ رجسٹر جیسے بھرا جاتا ہے ایسے نہیں، ویسے سادے طریقے پر نکاح ہو جاتا ہے۔ اب آج کل تو یہ ہے کہ اگر رجسٹر نہ ہو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہیں، یہ غلط۔ خیر، تو ان سے پوچھا کہ مہر کیا ہو، تو کہنے لگے 10,000 سرخ دینار۔ سرخ دینار کا مطلب سمجھے 10,000 اشرفیاں۔ تو ہمارے والد کھڑے ہو گئے کہ بھائی یہ نکاح میں نہیں پڑھوں، آپ کو بازار میں کوئی بھی مل جائے گا آپ پڑھوا لیجیے، یا خود سے نکاح کر لیجیے اپنا بغیر قاضی کے، کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا نکاح کر۔ یہ فریب، یہ جھانسا آج کس نے دیکھا ہے؟ سرخ دینار کون جانتا ہے کہ اشرفیاں کیسی ہوتی؟ خیر بعد میں پھر انہوں نے بہت محنت سماجت کی اور بہت زیادہ کہا کہ نہیں آپ پڑھا دیجیے، اور یہ ہے جو آپ کہیے وہ ہوگا۔ فوراً انہوں نے فرمایا کہ نہیں تو حضرت فاطمہ کا مہر، حضرت عائشہ کا مہر رکھو، حضرت ام حبیبہ کا مہر رکھو، حضور کے ازواج مطہرات، یا آپ کی بناتے پہلی بات آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ کا مہر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا تھا، اس لیے کہ حضرت علی کی بھی باپ کی جگہ پر تھے، اور حضرت فاطمہ کے تو باپ تھے ہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور نے اپنی گودوں میں پالا تھا، لہذا میرے والد صاحب نے یہ بات ان سے کہی، وہ راضی ہو گئے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ پاک اس تقصیر کو معاف فرمائے، اس خطا کو معاف فرمائے۔ لہذا حضور کا طریقہ اختیار کرنا، کوشش تو ویسی کی جائے جیسی صحابہ نے کی۔ آپ سب لوگ سمجھتے صحابہ نہ دین کے تھے نہ دنیا کے، صحابہ نہ دنیا کے تھے نہ اپنے گھر کے تھے نہ اپنی ذات کے تھے، صرف کچھ نہیں، بالکل غلط۔ صحابہ اکرام کاروبار بھی کرتے تھے، صحابہ اکرام تجارت کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کے تو نام کے ساتھ غنی لگا ہوا، وہ مالدار تھے۔ حضرت صدیق اکبر بہت مالدار تھے، حضرت عبدالرحمن ابن عوف بہت مالدار تھے، بڑے بڑے صحابہ اکرام، یہ سب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اعلیٰ درجے کے تاجر۔ یہ کہتے نہیں، حضور کا کہنا ماننے میں دنیا نہیں چھوڑنا پڑے، دنیا غلام بنے گی، دنیا لکھپتی کروڑ پتی تمہارے جوتے سیدھے کرے گا، لیکن خبردار لکھپتیوں سے جوتا سیدھا کرنے کے لیے سنت پر عمل نہیں چاہیے کہ لکھپتیوں سے جوتا سیدھا کروائے گا، اگر یہ کرو گے تو نہیں۔
نیک عمل کرو فرشتے پر بھی چھائیں گے، یہ اس سے بڑی بات۔ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ کل امتی، میری پوری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، لیکن جنہوں نے میرا انکار کیا وہ جنت نہیں دیکھے۔ صحابی نے پوچھا، حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کہ حضرت آپ کا انکار کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا جو کہنا ماننے والے ہیں وہ تو جنت میں جائیں گے، اور جو میرا کہنا نہیں مانتے ہیں وہ میرا انکار کرنے والے ہیں، لہذا وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ جہنم میں جائیں گے، جب تدخیر ہو جائے گی، تفصیل ہو جائے گی، گناہ دھل جائیں گے، پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگ نیکیوں میں آگے بڑھیں۔ دو چیزیں ہیں بس، اس کو یاد رکھیے، حضرات علماء اکرام سے پوچھیے، ایک ہے اوامر اور ایک ہے نواہی۔ اچھی باتیں جن کا حکم دیا گیا، ماں باپ کی خدمت، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، اگر مالک نے صاحب ہو تو زکات دینا، اگر صاحب استطاعت ہو تو خود جا کر کے حج کرنا، ورنہ بدل کرانا، یہ ساری باتیں چند ہیں، زیادہ نہیں ہیں، یہ چند باتیں ہیں، اور نہ کرنے والی بہت ساری باتیں۔ نئے نئے فتنے اٹھتے ہیں، ان فتنوں کے سلسلے ابھی کل حضرات علماء اکرام کا اجتماع تھا، مولانا موجود ہیں یہاں، جاوید صاحب یہ بھی وہاں تشریف لے، اور بڑے بڑے علماء تھے ماشاءاللہ۔ میں نے ان سے یہی بات کہی کہ آپ نبی کے جانشین، آپ کو وہ کام کرنا ہے جو نبی کا کام ہے، نبی کی گدی پہ آپ بیٹھے، آپ نبی کے جانشین ہیں، لہذا آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ امت کو بچاؤ، امت کو بچاؤ، امت کی صحیح لائن متعین کرو، اور صحیح لائن کون ہے؟ صحابہ کا راستہ، حضور کا راستہ، صحابہ نے چلتے، یہ سمجھ لیجیے جس طریقے سے حضور منتخب تھے آخری نبوت کے لیے، ایسے ہی صحابہ منتخب تھے حضور کی مصاحبت کے لیے، حضور کی صحبت کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا اثر اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو دیکھا، ان بندوں میں قلب محمد کو چن لیا صلی اللہ علیہ وسلم، کاہے کے لیے؟ نبوت و رسالت کے لیے۔ پھر نظر ڈالی تو اصحاب محمد کو منتخب کر لیا نبی کی خدمت کے لیے اور نبی کے کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے۔ یہ سارے کے سارے کام ہوئے ہیں، اور امت آج تک اسی جگہ پر ہے۔ اب امت کے اندر بہت ساری ایسی باتیں پیدا ہو گئی ہیں جس سے زمین ہلتی ہے، زلزلہ بھی آتا ہے۔ ہم تو یہی سمجھیں کہ ہمارا کوئی عمل اللہ کو گوارا نہیں، ناپسند ہے، لہذا یہ مصیبت ہماری وجہ سے ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر ظالم لوگ ظلم کرنے کے نئے نئے طریقے اختیار کرتے ہیں، تو لہذا اگر اپنی کوئی کمی ہے تو پھر یاد رکھیے، ہمیں بدر کو یاد رکھنا چاہیے۔ بدر میں کہتے اللہ والے 313 یا 314، اور ان کی مدد کے لیے اتنے اچھے تھے کہ ان کی مدد کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے اترے۔ کتنے اترے؟ بثلاثة آلاف من الملائکۃ منزلین، 3000 فرشتے، اور آگے کہا بخمسة آلاف من الملائکۃ مسومین۔ اللہ اکبر، معلوم یہ ہوا 3000 اور 5000، 8000 فرشتے۔ یہ کاہے کے لیے؟ تلواریں چلانے کے لیے۔ ایک فرشتہ انگلی سے الٹ دیتا سب کچھ۔ یہ اتنے فرشتے کیسے ہیں؟ خود اللہ فرماتا ہے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ۔ یہ فرشتے آئے تم کو سکون پہنچانے کے لیے، تمہارے لیے بشارت بن کے آئے۔ یہ کون لوگ؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 100% ماننے والے، 100% ماننے والے۔ ہم کتنے فیصدی ہیں؟ 5%، 4%، 6%، 10%، جی بہت مشکل ہے۔ میں نے تو کہا تھا کہ بھیا ماننے والوں کا، نہ ماننے والوں کا، نمازیوں کا بے نمازیوں کا الیکشن کرا۔
جہاں جی چاہے جس بستی میں جی چاہے الیکشن کرا دو بے نمازی جیت جائیں گے. جیتے کہ نہیں جیتے ہیں؟ بے نمازی زیادہ ہے، نماز پڑھنے والے کم ہیں. اور پڑھتے بھی ہیں تو ٹکڑوں میں پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں تو ٹکڑوں میں پڑھتے ہیں. یعنی مسجد میں نہ جانا یہ بھی تارک صلاۃ ہی ہے. ایک یہ کہ مسافر ہو، بیمار ہو، ایسا ضعیف ہو کہ چل کے جا نہیں سکتا، جیسے ہمارے سعید بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے، اللہ تعالیٰ ان کے مراتب کو بلند فرمائے اور خوب خوب زندگی طویل ہو، صحت و عافیت ہو. ہمارے بہت سارے بھائی، ایک محمود بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو حسنات عطا فرمائے. اور جو ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ پاتے، اللہ پاک سب کو شفا و صحت نصیب فرمائے. اب معذورین مستثنا، اگر معذورین مستثنا ہے تو پھر جن کو عذر نہیں ہے کیا وہ سب کے سب آتے ہیں؟ آپ غور کیجیے اور یہ سنجیدگی کے ساتھ ٹھنڈے دل سے سوچیے. اگر نمازی بن گئے تو انشاءاللہ نماز کی برکت سے پورا دین ہمارے اندر آ جائے گا. میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں اور اپنی اوقات سے زیادہ میں خدمت کر رہا ہوں اپنے بھائیوں کی، اپنے عزیزوں کی، اپنے بزرگوں کی، بلکہ یہ سعادت حاصل کر رہا ہوں خدمت کر کے. اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں کوئی لمبی بات کہنے سے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے اور آپ کو بھی معاف فرمائے. سبحان اللہ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا كلها ولا تکلنا الى انفسنا طرفۃ عین. اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمارے حال پہ رحم فرما. اے اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں اسلام کا نام ہے، اے اللہ اسلام کو، اسلام والوں کو، مسلمانوں کو اے اللہ ہر جگہ ہر مصیبت سے بچا، پوری دنیا کو مصیبت سے بچا. اے اللہ اس ملک کو ترقی عطا فرما اور تمام ممالک کو ترقیات سے مالا مال فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کی پاداش میں جو یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، اے اللہ ہمارے سے اور ہمارے بھائیوں سے اے اللہ ان گناہوں کو ختم فرما دے، دور فرما دے. اے اللہ کو اچھی اور صالح زندگی نصیب فرما. جو بیمار ہوں ان کو شفا عطا فرما، جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں میں اے اللہ ان کو سہولت پیدا فرما، ادائیگی سہولت کے ساتھ ہو. اور اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یہ لکھا ہے، یہ ان کا ہم پر حق ہے، ان کے تمام نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما. اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما. آمین یا رب العالمین برحمتک یا Don't forget like, share, comments, and subscribe to the best Islamic channel and page Farooqi Media Service on YouTube and Facebook.